صحرا کی آگ اسلم راہی میں قسط نمبر 1 وسط سرما کی وہ ایک کوہر آلود اور ملگجی شام تھی، دھوپ کوہستانوں کی چوٹیوں سے غائب ہونے لگی تھی، سورج دور مغرب کے دھندلکوں میں غروب ہو رہا تھا، اور اندھیروں نے زمین پر اپنا آنچل پھیلانا شروع کر دیا تھا، چاروں طرف خاموشی اور ہو کا عالم تھا، ایسے میں کوہستان سینا کی سیاہ چٹانوں کے اندر خاموشی کا شیشہ توڑتی ہوئی ایک آواز ابھری، کوئی عرب گا رہا تھا، اور اس کی رسیلی آواز نے کوہستانوں کے اندر ایک افسونی کیفیت اور طلسماتی تاثر پیدا کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان کسی عرب کی ابھرنے والی وہ آواز جو دل آویز اور بلیغ بھی تھی، صدائے سحر لہن دیود جادوئی بابل اور سحر سامری کی طرح کائنات کی سانسوں میں ڈھل رہی تھی، پھر نشیب کی طرف سے چٹانوں پر چڑھتا ہوا ایک 13-14 برس کا لڑکا نمودار ہوا، اس کی پیٹھ پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور اس کے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی، اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ بے کر ایک چٹان پر چڑھنے لگا تھا، اور گانا اس نے بند کر دیا تھا، تھوڑا سا اوپر جا کر اس نے پھر گانا شروع کیا، اب اس کا گیت صاف سنائی دے رہا تھا، وہ دھیمی دھیمی ہدی کی آواز اور بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیوں جیسی آواز میں گا رہا تھا۔ مجمل الضيا محسن الحياة. روشنی کیسی خوبصورت ہے، حیا کیسی نفیس ہے۔ وہ لڑکا ایک جگہ کھڑا ہو کر یوں گاتا رہا جیسے طائر خوش الحان حق حق پکارتے ہیں، جیسے سفیر حق نرغا باطل میں دوست آدمیت دیتے ہیں۔ لڑکا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک خاموش ہو گیا اور دوبارہ بڑی تیزی سے پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا، اتنے میں نشیب کی طرف سے درمیانی عمر کا ایک عرب نمودار ہوا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے 2 لڑکوں کی کلائیاں پکڑ رکھی تھیں، ان میں سے ایک 12 اور دوسرا 10 برس کا ہوگا۔ پھر اس نے پہاڑ پر چڑھنے والے اور ویرانوں میں اپنی کھنکتی آواز کا جادو بکھیرنے والے لڑکے کو زور زور سے پکارتے ہوئے کہا، احمد، احمد، نیچے آ جاؤ میرے بیٹے، سورج غروب ہو گیا ہے، اندھیرا پھیلنے لگا ہے، اس وقت کوئی شکار نہ ملے گا۔ لڑکے نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، آسمان کی طرف دیکھو بابا، ہمارا شکار آ گیا ہے۔ اس عرب نے جب نگاہیں اٹھائیں تو اس نے دیکھا ان گنت راج ہنس بحیرہ قلزم کے ساحل پر وادی توسی میں اترنے کے لیے شمال کی طرف سے نیچی پرواز کرتے آ رہے تھے۔ جب وہ راج ہنس پہاڑ پر کھڑے اس لڑکے کے سر سے گزرنے لگے جس کا نام احمد پکارا گیا تھا، تو وہ بجلی کے گوندے کی طرح حرکت میں آیا اور لگاتار آگے پیچھے 3 تیر چلا دیے تھے۔ اس کا ایک تیر بھی خطا نہ گیا اور 3 بڑے بڑے راج ہنس فضا کے اندر پلٹیاں کھاتے ہوئے پہاڑ کے اوپر گر گئے تھے۔ لڑکا فوراً اپنا خنجر نکال کر انہیں ذبح کرنے لگا تھا۔ نیچے کھڑے دونوں لڑکوں نے اپنے باپ سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے اور بھاگ کر پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے جہاں ان دونوں کا بڑا بھائی اپنے خنجر سے راج ہنس ذبح کر رہا تھا۔ ان کا باپ بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ ان تینوں کے اوپر جانے تک احمد نے تینوں راج ہنس ذبح کر دیے تھے۔ جب وہ اپنا خنجر خشک گھاس سے صاف کرنے کے بعد نیام میں کر رہا تھا تو اس کا باپ حشم بن بکر اور دونوں بھائی جن میں سے بڑے کا نام شیبان اور چھوٹے کا نام خصب تھا، کوہستان کے اوپر آ گئے تھے۔ حشم بن بکر آگے بڑھا اور اپنے دونوں بازوں پھیلا کر اس نے احمد کو اپنی چھاتی سے لگاتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، تو کیسا خوش بخت ہے۔ جبل موسیٰ کے اس دشت اور دیولاخ میں جہاں شکار کی کوئی امید نہ تھی، تم نے 3 راج ہنس شکار کر ڈالے ہیں، تیرا نشانہ یقیناً بے خطا ہے۔ اے فرزند دل بند، میرا دل کہتا ہے میری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے گا جب میں تجھے کسی لشکر کا سالار اپنے قبیلے بنو کندا کا سردار بنتے دیکھوں گا۔
خدا تجھے آسمان کے ستاروں کی مانند روشن و تابناک سحر کی گود جیسا پرسکون اور مضبوط و تناور درختوں جیسا کڑا اور سخت جان بنائے۔ پھر اس نے احمد کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، آؤ اب لوٹ چلیں۔ دو راج ہنس حشم نے خود پکڑ لیے، تیسرا احمد نے اٹھا لیا۔ چھوٹے دونوں بھائی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اس طرح وہ جبل موسیٰ سے اتر کر وادی شعیب کی طرف جا رہے تھے۔ جہاں جبل موسیٰ اور وادی شعیب آپس میں ملتے ہیں، وہاں ان چاروں نے ایک چشمے پر بیٹھ کر وضو کیا اور وہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ امامت کے فرائض حشم بن بکر نے ادا کیے تھے۔ زمین پر اب رات برسنے لگی تھی۔ فضاوے میں سیاہی گھل گئی تھی۔ جبل سینا کے طویل سلسلے کی سیاہ چٹانیں تاریکی میں اور زیادہ بھیانک ہو گئی تھیں۔ ہوا تیز ہو گئی تھی اور سردی کا زور بڑھ گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ چاروں وادی شعیب میں آگے بڑھنے لگے۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ وادی کے اندر چاروں طرف آگ کے روشن الاؤ دکھائی دینے لگے، اور دور دور تک خیمے نصب تھے جن کے اندر اور باہر ان گنت لوگوں کا شور اٹھ رہا تھا۔ اصل میں یہ عربوں کے قبیلہ بنو کندا کا ایک قافلہ تھا جو مصر میں دریائے نیل کے کنارے منف شہر میں آباد ہونے کے لیے یمن کی طرف سے ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ بنو کندا کا ایک حصہ پہلے ہی منف شہر کے پاس جا کر آباد ہو چکا تھا، اور اب یہ دوسرا حصہ تھا جو اپنے پہلے حصے سے ملنے کے لیے دریائے نیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چاروں باپ بیٹے بھی خیموں کے اس شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ جگہ جگہ آگ کے الاؤ جلا کر بیٹھے تھے، اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے علاوہ ان کی عورتیں اسی آگ پر اپنے اپنے خاندان کا کھانا بھی تیار کر رہی تھیں۔ وہ چاروں بھی چند خیموں سے باہر ایک الاؤ کے پاس رک گئے۔ اس الاؤ کے گرد ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچی بیٹھی تھی، اور تینوں مل کر لوہے کے ایک بھدے سے توے پر جو کی روٹیاں پکا رہے تھے۔ عورت ان تینوں لڑکوں کا ماں اور حشم بن بکر کی بیوی امسا تھی، مرد امسا کا بھائی، اور ان تینوں لڑکوں کا ماموں ہرسم بن لبس تھا، بچی جس کا نام تروب تھا وہ ہرسم کی بیٹی اور احمد کی منصوبہ تھی۔ ہرسم بن لبس قبیلے کا سردار تھا، اس کی بیوی مر چکی تھی، اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی بہن کے پاس ہی رہتا تھا۔ اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہی امسا نے بڑی شفقت اور پیار سے کہا، سردی زیادہ ہو گئی ہے میرے بچوں، ادھر میرے قریب آگ کے پاس آ کر بیٹھ جا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں۔